ایک مرتبہ اس طرح ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تو میرے آقا نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور زور سے کھینچ کے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا، علی کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ کل جنت میں میرے گھر کے سامنے تیرا گھر ہوگا؟ حضرت علی رونے لگے، عرض کی، سونیا میں راضی، یا رسول اللہ میں راضی، یا رسول اللہ میں راضی۔ اور ایک موقع ایسا آیا میرے حضور نے فرمایا، فاطمہ میں اور آپ، اور یہ جو سویا ہوا ہے، حضرت علی سوئے ہوئے تھے کپڑا لے کے، آپ نے فرمایا، فاطمہ میں، آپ، یہ سویا ہوا ہے علی، اور حسن اور حسین، ہم جنت میں اکٹھے زندگی گزاریں گے۔ سبحان اللہ، ہم اکٹھے زندگی۔ اور میرے آقا نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی علم کا دروازہ، انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر، علی حکمت کا دروازہ۔ اللہ، علی خدا کے محبوب کا محبوب، علی، علی ایمان کی کسوٹی، علی، حضرت علی وہ شجاع جن پر شجاعت کو ناز ہے، حضرت علی وہ عادل جن پر عدالت کو ناز ہے، حضرت علی وہ ساجد جن پر سجدے کو ناز ہے، حضرت علی وہ سخی جن پر سخاوت کو ناز ہے، حضرت علی وہ سپہ سالار جن پر صباحت کو ناز ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ولی جن پر ولایت کو ناز ہے، حضرت علی وہ عالم جن پر علماء کو ناز ہے، حضرت علی وہ علم کے ممبر و محراب جن پر علم کو ناز ہے، حضرت علی وہ انسان ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، علی علم کا دروازہ ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں، علی اتنا بڑا علم کا دروازہ اور علم کی کتاب ہے، اگر ہمارے درمیان علی نہ ہوتے تو مسئلے مسائل کے اندر ہم ہلاک ہو جاتے، کہیں مشکل مسئلہ آتا ہم علی کی چوکھٹ پہ جا کے مسئلہ پوچھا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، حضرت علی کا خاندان بڑا مظلوم خاندان، بڑا، سارے خاندان نے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کی۔ رمضان کا مہینہ تھا، عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ کے اندر آیا ہوا تھا، تو ساتھیوں نے کہا، امیر المومنین، یہ عبد الرحمن جو ہے نا، توجہ، یہ جو عبد الرحمن ہے اس کے ارادے خطرناک ہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر کیا ہوا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ مجھے شہید کر دے گا، شہادت کے بعد مجھے اللہ ملے گی جو اس دنیا سے بہتر ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ آپ جب نماز کے لیے تشریف لے جاتے فجر کے وقت تو آپ کی زبان پر الصلاۃ خیر من النوم اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، لوگوں اٹھو، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، الصلاۃ خیر من النوم زبان پہ۔ یہ فرماتے ہوئے کوفہ کے بازاروں سے گزرتے ہوئے حضرت علی شیر خدا حیدر کرار مرتضیٰ کرم اللہ وجہ، داماد مصطفیٰ فاتح خیبر، حسنین کے والد محترم حضرت فاطمہ کے شوہر تشریف لے جا رہے ہیں، اور ابن ملجم خنجر لے کر چھپ کر کھڑا ہے کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے کے قریب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو اس نے پیچھے سے وار کیا، پیچھے سے، اور یہ خنجر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ لگا اور خون نکلنا شروع ہوا، آپ کی داڑھی مبارک تار ہو گئی۔ آپ نے اس طرح داڑھی کو دیکھا، داڑھی رنگین ہے، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گر گئے
اور بلند آواز سے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی تو کامیاب ہو گیا۔ شور مچ گیا، ابن ملجم کو پکڑ لیا۔ آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی دوڑتی ہوئی آئی، آپ کے بچے بھی حسن و حسین دوڑتے ہوئے آئے۔ ابا جان کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ مرہم پٹی کرنے لگے تو یہ بدبخت کہنے لگا جتنی مرضی پٹیاں کر لو، یہ خنجر میں نے 1 مہینہ زہر کے اندر ڈبو کے رکھا ہوا تھا۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچیں گے نہیں۔ یہ جواب کس کا تھا؟ ابن ملجم کا۔ یہ جواب کس کا تھا؟ قاتل علی کا تھا۔ یہ جواب کس کا تھا؟ قاتل اہل بیت کا تھا۔ یہ جواب کس کا تھا؟ فاتح خیبر کا تھا۔ یہ جواب کس کے بارے میں تھا؟ حضور کے بھائی کے بارے میں تھا۔ لیکن میں قربان جاؤں اہل بیت کے اخلاق کریمانہ پر، جنہوں نے رسول اللہ کے دسترخوان پہ تربیت پائی، جنہوں نے رسول اللہ کی آغوش میں علم حاصل کیا، انہوں نے امت کو پیغام کیا دیا؟ فرمایا چھوڑ دو ابن ملجم کو، اس کے لیے نرم بستر کا انتظام کرو، اس کے لیے گرم کھانے کا انتظام کرو، اس کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کرو۔ اگر میں زندہ رہا تو پھر میں خود فیصلہ کروں گا اس کا کیا کرنا ہے۔ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا، یہ علی کا فیصلہ ہے۔ اور اگر معافی نہ دینا تو ایک ہی وار میں اس کی گردن جسم سے علیحدہ کر دینا، اس کو تکلیف نہ دینا۔ آپ نے داڑھی ایسی پکڑی، داڑھی رنگین ہے، اور حضرت زینب آپ کو چمٹ گئی۔ واہ یا ابا، میرے ابا جان خون بہ رہا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میری بیٹی زینب، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا کہ میرا جینا اور مرنا اسلام کے لیے، حضور کے دین کے لیے۔ ابا جان آپ بچ گئے، آپ دل بڑا فرمائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا زینب میری شہادت کا وقت آ چکا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ مجھے بہت تیز بخار ہوا، میں بیمار ہو گیا، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام میری تیمارداری کے لیے تشریف لائے، تو تکلیف اس قدر شدید تھی کہ میں نے عرض کی سونیا علی کو موت کب آئے؟ تو اس وقت زینب حضور نے فرمایا تھا علی جب تیرے سر سے تیری داڑھی رنگین ہوگی اس وقت تیری موت آئے گی۔ آج میری شہادت قریب ہے، اور آپ نے کیا پیغام دیا اس دنیا کو؟ آپ نے اپنے بچوں کو بلایا، امام حسن اور حسین کو، اور آپ نے بلا کر کیا فرمایا کہ بچوں زندگی اسی کی ہے، جینا اسی کا ہے جس کا دین کے لیے، اور مرنا بھی اسی کا ہے جس کا دین کے لیے ہو۔ اور بألفاظ دیگر آپ نے اپنے بچوں کو یہی سبق دیا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا زندگی گزارنی ہے حضور کے دین کے لیے، اور زندگی قربان کرنی ہے حضور کے دین کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت نماز، آپ نماز کے شدائی تھے۔ حضرت علی کا نام لینا آسان ہے، نعرہ حیدری لگانا بھی آسان ہے۔ آؤ حضرت علی کی سیرت کو دیکھو، حضرت علی کی زندگی کو دیکھو۔ آپ ہر سال حج فرماتے تھے، اور روزوں کی کثرت، نماز کی کثرت۔ ایک مرتبہ آپ کے جسم پر تیر لگا اور جسم میں دلس گیا۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ شیر خدا کو درخت کے ساتھ باندھ کر یہ تیر نکالنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے باندھو نہیں،
بس اذان ہونے دو، علی جب نماز شروع کرے تو تیر نکال لینا، علی کو نماز میں اتنا مزہ آتا ہے کہ تیر نکل جائے گا، علی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کثرت نماز، کثرت قرآن، کثرت حج، کثرت روزے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے میرے آقا نے فرمایا نا، میرے صحابہ مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نیک بیوی مجھے بڑی پسند ہے، اور تیسری چیز فرمائی مجھے خوشبو بڑی پسند ہے۔ تو حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، سونیا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضرت علی کی 3 چیزیں چیک کرے، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار داماد مصطفیٰ فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے پہلی چیز پسند ہے، مہمان ہوں میں ان کی خدمت کرتا چلا جاؤں، اس لیے کہ مہمان روزی لے کے آتا ہے اور بخشش کا سبب بنتا ہے۔ ہمارے پاس مہمان آ جائے ہم کیا کرتے ہیں؟ لو جی مصیبت آ گئی، اب کیا بنے گا؟ حضرت علی کیا فرما رہے ہیں؟ مہمان آئے میں خدمت کروں، یا رسول اللہ یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اور دوسرا فرمایا یا رسول اللہ روزہ علی کا ہو، موسم گرمی کا ہو، مجھے بڑا پسند ہے۔ ہم ان ٹھنڈے موسم میں بھی روزہ نہیں رکھتے اور 100 ہیلے بہانے سوچتے کہ جی مجھے شوگر ہے، میرا دل ذرا تیز دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، مجھے فلانی بیماری، مجھے فلانی بیماری۔ ہم جن کا نام لیتے ہیں نا جی ان کی حالات زندگی تو بڑی۔ یا رسول اللہ دوسری چیز مجھے پسند ہے، موسم گرمی کا ہو، روزہ علی کا ہو۔ اور تیسرا فرمایا یا رسول اللہ تکڑا دشمن ہو، تلوار علی کے ہاتھ میں ہو۔ دشمن تکڑا ہو، دشمن عمر بن عبد ود ہو جو 1000 جنگجوؤں کے مقابلے میں لڑتا ہے، وہاں علی نے ہاتھ تلوار میں لے کر مزہ نہیں کروا دیا، ایک ہی وار میں واصل جہنم کیا صحابہ کی موجودگی میں۔ تو میرے بھائی یہ وہ حضرات ہیں جن کے ہم نام لیوا ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے گھر میں پرورش پائی، ہجرت والی رات حضور کے بستر پہ سوئے۔ حضرت علی وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا میں اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ حضرت علی وہ ہیں جن کو میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر، علی علم کا دروازہ۔ علی وہ انسان ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر، میں حکمت کا گھر، علی حکمت کا دروازہ ہے۔ علی وہ انسان ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا علی کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ کل جنت میں میرے گھر کے سامنے میرا گھر ہوگا۔ حضرت علی وہ انسان ہے جن کو میرے آقا نے غزوہ بدر کے اندر ولید بن مغیرہ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت علی وہ انسان ہے جنہوں نے غزوہ احد میں رسول اللہ کی چوکیداری میں کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ حضرت علی وہ مرد قلندر ہے جنہوں نے غزوہ خندق کے اندر عمر ابن عبد الود کو واصل جہنم کیا۔ حضرت علی وہ انسان ہے جنہوں نے خیبر کے میدان میں مرحب کو واصل جہنم کر کے خیبر کا دروازہ اکھیڑ کر 40 گز دور پھینک دیا۔ حضرت علی وہ انسان ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے اپنی پیاری لاڈلی صاحبزادی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ کا ہاتھ پکڑا کے فرمایا علی یہ میری بیٹی فاطمہ جبریل اللہ کا پیغام لے کے آئے، میں تیرے نکاح میں دوں، تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ علی وہ انسان ہے جو کوفہ کی جامع مسجد میں الصلاۃ خیر من النوم کی آواز بلند کرتے ہوئے روزانہ لوگوں کو جگاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں۔ حضرت علی وہ انسان ہے جنہوں نے رسول اللہ کی محبت میں اپنا سارا خاندان کٹوا دیا، لٹا دیا۔ آخری وقت شہادت کے وقت بھی میرے علی نے اپنے بچوں کو یہی نصیحت کی اے حسن اے حسین نانا کے دین پہ قربان ہو جانا، لیکن کسی یزیدیت کے سامنے جھکنا نہیں۔ حسن زہر کا پیالہ پی کے قربان ہو گئے، امام حسین کربلا کے میدان میں تلواروں
کے سائے میں ریگزاروں میں اپنے نانا کا دین بچاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے اور قرآن پڑھتے ہوئے نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں قربان ہو گئے۔ تکبیر، اس لیے میں کہا کرتا ہوں علی خدا کے محبوب کا محبوب علی ہے، علی ایمان کی کسوٹی علی ہے، علی وہ شجاع ہے جس پر شجاعت کو ناز ہے، علی وہ عادل ہے جن پر عدالت کو ناز ہے، علی وہ سخی ہے جن پر سخاوت کو ناز ہے، علی وہ ولی ہے جس پر ولایت کو ناز ہے، علی وہ امام ہے جن پر ائمہ کو ناز ہے، علی وہ امام ہے جن پر ائمہ کو ناز ہے، ہاں علی وہ عالم ہے جن پر علماء کو ناز ہے، علی وہ مرد کلندر ہے جن کی شہادت پر پوری کائنات کو قیامت کی صبح تک پوری امت مسلمہ کو ناز ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم تو نے شہید کر کے اس سورج کو غروب کرنا چاہا، لیکن قیامت کی صبح آ سکتی ہے، یہ علی المرتضیٰ کا سورج ضرور ہوتا ہے۔